مریم بی بی کا ایک مجھے کامنٹ یاد آیا، وہ ایک سروے ہوا تھا اور عادل شاہ زیب شاید انٹرویو کر رہے تھے، جس میں شہباز کی 38% انہوں نے تینوں کے اکٹھے کر دیے تھے نمبرز کے، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز کی پاپولیرٹی کو اکٹھا کر کے نمبر دیا تھا. تو میرے خیال میں پنجاب کی فائنانسز کا اللہ ہی مالک ہوگا، اللہ تعالیٰ خیر کرے. اس کے اوپر تبصرہ ہوتا ہے کہ پھر وہ فائنانسز جب عالمی دنیا میں ڈسکس کرتے ہیں تو ایک ڈسکشن میں یہ اب وہ مبینہ ڈسکشن ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں پاکستان کا بھی دیکھنا چاہیے اور ایک چیئرمین کی بات سن رہے تھے. یہ بھی پھر اس وقت ڈسکشن میں ہونا چاہیے، ہر وقت پاکستان پہلے. اطہر یہ ظاہر ہے یہ تو معاملات آگے چلتے رہیں گے. آپ کو حالات کدھر جاتے نظر آ رہی ہے؟ جو اتنے احتجاجی کالز آ گئی ہیں، میں ابھی جاتا ہوں جھگڑا صاحب کے پاس، انہوں نے تو پشاور میں بھی احتجاج اس وقت کر رہے ہیں، کل پرسوں موٹر وے بند تھا. ویئر ڈو یو سی دس گوئنگ؟ کہ آپ جیسے میں نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ کیا 2018 کی طرح ڈائی ڈاؤن کر جائے گا؟ دیکھیں آپ کو تسلسل میں دیکھنا پڑے گا. یہ جس پوزیشن میں ہم ہیں، یہ نہیں ہے کہ 8 بجے کاشف صاحب کا پروگرام شروع ہو اور اچانک ہمیں پتہ چلا کہ ہم اس پوزیشن میں آ گئے. یہ تسلسل ہے ان پالیسیز کا، جس نہج پہ ہم نے چیزوں کو پہنچایا. ہم نے استحکام آنے دیا 2 سال کے اندر. جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کے بعد انتخابات نہیں ہوئے، عوام کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا، اور میڈیا میں بھی بیٹھ کے ہم لوگ کہتے رہے کہ ختم شد، پارٹی ختم ہو گئی ہے، عوام باہر نہیں نکلے گی، الیکشن کی سائنس ہوتی ہے. ہر چیز کو ہم نے الجبرا تو خود بنایا نا کاشف صاحب. سادہ سی چیزیں تھیں، سب کچھ چل رہا تھا. Everybody has a view. I don't think ایک ویو صحیح ثابت ہو جائے تو کہیں دوسرا ویو غلط تھا، کئی دفعہ دوسرا ویو صحیح ثابت ہوتا ہے. ایبسولوٹلی فائن، ایبسولوٹلی فائن. لیکن دیکھیں نا جس طریقے سے کہا گیا کہ یہ بالکل اب کچھ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہے وہ ہے، مقبولیت ہے تو قبولیت نہیں، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اس لیے کہ آپ نے عوام کو مسلسل ایک غلط چیز کہتے رہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہوگا، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. تو اس ساری چیزوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے. اب اس میں بہتری ایک ہی صورت میں ہے کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کیا جائے. اب اس میں راکٹ سائنس تو ہے نہیں ہے. اب یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے مجھے نہیں لگتا زیادہ دیر چلے گا، دوبارہ عوام کے پاس جانا پڑے گا. یہ جو احتجاجی کالیں ہیں فیزل آؤٹ کر جائیں گی؟ نہیں کریں گی. زیادہ سخت آپ کو لگ رہی ہے؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ تحریک انصاف بھی شامل ہے اس میں. 4 حلقوں پہ جو رولا پڑا تھا اس کے بعد اب آ جائیے اس پہ 10 جماعتیں ہیں جو 16 فروری سے سڑکوں پہ آ رہی ہیں. یہ ہے اس میں مولانا صاحب کی جماعت ہے. مولانا صاحب کے ساتھ کوئی 19-20 ہو گیا، کوئی ڈیل شیل ہو گئی، مطلب وزارت اعلیٰ مل گئی، صدارت مل گئی تو علیحدہ بات ہے، لیکن یہ چلے گا اور یہ 4 سطحوں پہ چلے گا. اور جو فارم قانون تو یہ نا کہ فارم 45 میں جو کچھ ہے اگر وہ نہیں ہے ملتا تو فارم 45 کا کر لیں. تو اب مولانا صاحب ابھی کہہ رہے ہیں الیکشن میں دھاندلی کا فائدہ، ابھی ندیم ملک صاحب کو انٹرویو کیا، دھاندلی کا فائدہ نون لیگ کو ہوا ہے. تاثر موجود ہے کہ نواز شریف کو لاہور کی سیٹ دی گئی ہے. پی ٹی آئی کے خلاف طریقہ عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا، اور طریقہ عدم اعتماد کس طرح لائی، اب یہ اس پہ چلی جا رہے ہیں. یہ بچے تھوڑی ہیں کہ کسی نے کہا وہ آجو لائن میں لگ جاؤ طریقہ عدم اعتماد لیا اور کہا ہاں لے آتے ہیں. یار آپ لوگوں نے فیصلہ ایز پولیٹیشینز کیا ہے. سر وہ تو نہیں، جس دن خان صاحب نے آفر کی الیکشن کرا دو، نہیں کہ عدم اعتماد واپس لو، وہ خبر میں نے بریک کی. اس دن مولانا فضل الرحمان کی گفتگو جو ڈی جی آئی اور آرمی چیف کے ساتھ پوری پی ڈی ایم کی ہوئی، میں بتا سکتا ہوں جب میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ انہوں نے آفر کرائی، سب کا تھا. اب اپنی اپنی باری ہر بندہ ایک لیتا ہے کہ کرتے رہے مولانا کنوینس کرتے رہے. سب کے یہ سب ساتھ تھے نا جی. اکیلا زرداری تھا نہیں، نواز شریف انکار کر دیتے، انہوں نے نہیں کیا نا. میاں صاحب کر سکتے تھے لیکن ان کا ویو پھر بھی یہی تھا کہ اب ایک نہیں جیتنے کے بعد اب جب اس نے کہا تھا الیکشن میں چلے جاؤ عمران نے، انہوں نے کہا نہیں اب فیس کرو. اس نے کہا تھا بھائی واپس لے لو. عمران خان نے یہ جنرل باجوہ کے ذریعے آفر کی تھی اور اگلے دن میٹنگ ہوئی یہیں اسلام آباد میں جب انہوں نے پھر پریس ریلیز جاری کی کہ ہمیں یہ آفر آئی اور ہم نے انکار کیا. اور مولانا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سابقہ آرمی چیف، سابقہ ڈی جی آئی کی موجودگی میں سب جماعتوں کو بلایا گیا اور بتایا گیا کہ تحریک عدم اعتماد لانی ہے. پی پی اور نون نے مور لگا دی. میں نے کہا میں پیچھے ہٹوں گا تو کہیں گے عمران خان کو بچانا ہے. خیر، لیکن یہ تو چھوڑے اس قصے کو. ایک طرف ہوگی بیساکھیوں والی مجبور بلیک میل ہوتی حکومت اور اس کا ہر مشکل فیصلے کے لیے ایک دوسرے کے دروازے پہ جانا، پی ڈی ایم 2، اور دوسری طرف چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا. جھگڑا صاحب آخری 20-30-40 سیکنڈ ہے آپ کے لیے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کسی پارٹی میں جا رہے ہیں یا آپ آزاد حیثیت میں ہی یہ نظام چلائیں گے؟ جب جماعت اسلامی میں جانے کا فیصلہ ہو گیا تو اگلے 1 گھنٹے جماعت اسلامی نے جو 2 سیٹیں جیتے تھی کے پی میں ان پہ ریکاؤنٹ آرڈر ہو گیا اور وہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دی گئی. کاش کہ وہ پشاور میں بھی جماعت اسلامی وہ سیٹیں جیتا کون تھا اصل میں؟
ایکچولی تو پی ٹی آئی کاشف کے پی میں لٹرلی کلین سویپ کیا ہے. میں کل سے فارم 45 کو دیکھ لوں گا. میرے خیال میں کوہستان کی 2 سیٹوں کے علاوہ پروونشل اسمبلی میں 115 میں سے 113 سیٹیں ان ایکچوالٹی پی ٹی آئی نے جیتی ہیں. نیشنل اسمبلی میں 44 میں 42. مطلب لیکن یہ بتائیں نا سر, یہ بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیں آپ آزاد حیثیت میں اب رہیں گے کے پی میں؟ کاشف ابھی اس کے بعد 9 بجے میرے خیال میں ایک انٹرنل میٹنگ ہے. آزاد حیثیت میں بھی رہے کے پی میں تو تب بھی 2/3 میجورٹی ہے وداؤٹ ریزروڈ سیٹس. حیرت انگیز بات ہے. لیکن ایم پی ایس کسی ڈسپلن کے تحت نہیں ہوتے نا, وہ کہیں بھی کسی وقت بھی جا سکتے ہیں. دس از دا پرابلم ود بینگ انڈیپینڈنٹ. وہ ٹھیک ہے. وی ول فائنڈ. مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ناظرین, بریک سر.